العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی العرایا والرخصۃ فی ذالک۔ یہ باب ہیں ان روایتوں کے بیان میں جو عرایا اور عرایا کے سلسلے میں رخصت کے بارے میں آئی ہیں، عرایا کے بارے میں اور اس میں رخصت کے بارے میں آئی ہیں۔ عرایا یہ عریتن کی جمع ہے۔ عریہ یا عرایا ہی کہو، اس کی توضیح اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اختصار کے ساتھ ہم یہاں پر اسی کا اعادہ کر دیتے ہیں۔ عرایا کی توضیح میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرایا کا مطلب بتاتے ہیں کہ باغ والے لوگ اپنے باغ کے کچھ پیڑوں کو غریبوں کے لیے مختص کر دیتے تھے کہ ہم ان پیڑوں کے پھل غریبوں کو دے دیں گے۔ اب کوئی غریب آیا، اتفاق سے پھل ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، تو اب اس کے عوض میں باغ والے اپنے پاس کے دوسرے پیڑوں کے جو پھل ہوتے تھے، وہی کھجور وغیرہ جو بھی ہو، اسی کے ہم جنس دوسرے کھجورے وغیرہ اس کو اس کے بدلے میں دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دینا جائز ہے، اور یہ کھجور کے بدلے میں کھجور ہے، ہم جنس سے ہی تبادلہ ہے۔ لیکن در حقیقت یہ سود میں اس لیے نہیں جائے گا کیونکہ اس نے تو بطور احسان غریبوں کے لیے دو پیڑ 3 پیڑ مقرر کر دیے۔ اب مقرر کر دینے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ غریبوں کا اس کے اندر حق ثابت ہو گیا ابھی، تو اب یہ تبادلہ کر کے دے دینا، دوسرے کھجوریں دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عرایا کا یہ معنی امام اعظم کے نزدیک ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ عرایا کا معنی الگ بتائیں۔ ان کے نزدیک عرایا کا مطلب ہوتا ہے کہ کھجوریں یا کوئی بھی باغ وغیرہ ہے، اس کے اندر کسی شخص نے شرکت کی، مثلا ایک آدمی، بلکہ یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل ہیں کہ 2 لوگوں نے شرکت کر لی، لیکن ایک نے شرکت زیادہ پیسوں میں کی، مثلا ایک نے 90 پیڑ لیے اور ایک نے 10 پیڑ خرید لیے، اور وہ 90 پیڑ والا آدمی اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہنے لگا، فرض کر دیا، اور یہ شخص بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ جس کے 10 پیڑ ہیں، یہ بھی جانا چاہتا ہے، لیکن آنے جانے میں اب ایک دوسرے کو پردہ وغیرہ دیگر کچھ چیزوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو 10 پیڑ اس نے خریدے تھے، ان 10 پیڑوں کے پھلوں کے بدلے میں
اس کو پھل دے دینا کہ یا اس کا پھل لے لینا کہ 10 پیڑوں پہ تقریباً مان لیجیے 1 کوئنٹل کھجور نکل رہی ہے، تو اس باغ میں جس کے 90 پیڑ ہیں اس نے کہا کہ بڑی دقتیں ہو رہی ہیں، سب لوگوں کا بے پردگی ہوتی ہے، آنا جانا یہ سب، ایسا کریے، دونوں راضی ہو گئے اس بات پر کہ ہم ان 10 پیڑوں میں ایک اندازہ لگائیے کہ 1 کوئنٹل یا 2 کوئنٹل کھجور ہے، تو اس کے عوض میں ہم یہاں پر جو ٹوٹی ہوئی کھجوریں ہیں یا دوسرے پیڑوں کی جو ٹوٹ گئی ہیں ہم وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے امام مالک کے نزدیک عرایا کا۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک عرایا کا مطلب ہے کہ کسی شخص کے پاس کھجوریں ہیں، پہلے ہی سے ٹوٹی ہوئی رکھی ہوئی ہیں گھر پر، اب اس کے بیوی بچوں نے یا اس کی طبیعت نے یہ تقاضا کیا کہ تازہ کھجوریں مل جائیں۔ اب تازہ کھجوریں تو پیڑ سے توڑ کر ہی ملیں گی، وہ تو پہلے کی سوکھی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن بچے کہہ رہے ہیں کہ تازہ کھجوریں مل جائیں۔ تو اب ایسی صورت میں جو ٹوٹی ہوئی کھجوریں ہیں ان کے عوض جا کر باغ والے سے تازہ کھجوریں توڑوا کر لے آئے۔ اس طریقے سے یہ تبادلہ جو ہے وہ عرایا کہلاتا ہے، یہ امام شافعی کے نزدیک ہے۔ امام احمد ابن حنبل، امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک 5 وسق سے کم میں، جو 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے تو 5 وسق سے کم میں اس طریقے کا تبادلہ کرنا یہ جائز ہے۔ 5 وسق سے زیادہ میں اس طرح سے تبادلہ کرنا یہ ان کے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اپنی ضرورت کے پیش نظر کہ بھئی تازہ کھجوریں مل جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ، اور حدیث پاک میں بھی ہے 5 وسق کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا کیونکہ ضرورت 5 وسق سے پوری ہو جاتی ہے۔ عام طور سے گھروں میں کھائی جانے والی کھجوریں بچے کتنی کھاتے ہوں گے؟ 5 وسق بہت ہو جاتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے 5 وسق تک تو یہ جائز قرار دیا تبادلہ، 5 وسق سے زیادہ میں جائز قرار نہیں دیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلب تو وہی ہے عرایا کا جو ہم نے بتایا، کہ فقیروں غریبوں کے لیے پیڑ متعین کر دینا، پھر وقت پر وہ نہیں ہے تو ان کے عوض دوسری ٹوٹی ہوئی کھجوریں دے دینا، وہی مطلب ہے۔ تو یہاں پر امام اعظم کے فرماتے ہیں کہ جو وسق کی جن احادیث میں قید ہے 5 وسق کی، وہ عادت کے طور پر ہے، کیونکہ عام طور سے عشر بھی بھئی غریبوں کو دینے کے لیے متعین کر دیتے ہیں، تو غریبوں کے لیے آدمی کیا عشر وغیرہ متعین کر دیتا ہے کہ غریب اتنا عشر بنے گا تو اتنے پیڑ ہم غریبوں کے لیے مقرر کر دے رہے ہیں کہ ان کے پھل جو ہے وہ غریبوں کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ عشر جو بنتا ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، عشر جو بنتا ہے کم سے کم عشر کی مقدار 5 وسق ہے۔ ارے 5 ہی تو ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اقل مقدار عشر کی کم سے کم 5 ہوتی ہے، اتنی تو بنے گی ہی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے غریبوں کے لیے یہ عادی طور پر یہ 5 وسق کا ذکر کر دیا گیا ہے، ورنہ تو اگر زیادہ کھجوریں تو 5 وسق سے زیادہ بھی ہوگی، تو یہ بطور عادت ہے 5 وسق کا ذکر، جن حدیثوں میں ذکر ہے وہ بطور عادت ہے۔ اس لیے اگر زیادہ بھی اگر ہے تو زیادہ، اگر فرض کریے کہ 5 وسق کے بجائے 10 وسق بھی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک دینا تو جائز ہے، لیکن زیادہ اگر ہوگا نا تو اندازہ بھی غلط ہو سکتا ہے،
بھائی بدلے میں ہی تو دے رہا ہے نا، کہ ادھر وہ متعین کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے کہ یہ جائز ہے امام اعظم کے نزدیک 5 وسق سے زیادہ میں بھی، لیکن اتنا احتیاط ضرور رکھنا پڑے گی کہ 5 وسق سے زیادہ میں اگر تبادلہ کر رہا ہے تو ایک اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں احتیاط تو ضرور برتنا پڑے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ کمی بیشی ہو جائے. بہرحال یہ باب کا خلاصہ ہے. ترجمہ لگاتے ہیں. باب ما جاء فی العرایا والرخصت فی ذلک، یہ باب ہے عرایا کے سلسلے میں اور اس کے رخصت کے سلسلے میں. حدثنا حناد حدثنا عبدۃ عن محمد ابن اسحاق، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبدہ نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، عن زید ابن ثابت، وہ حضرت زید ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلۃ والمزابنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا. محاقلہ کھیتی کھڑی ہوئی ہے اور کھیتی ہی میں غلے کی بیع کر دینا. مزابنہ پھل درخت پر لگے ہوئے درختوں ہی کی پھلوں کی بیع کر دینا، درختوں کی نہیں پھلوں کی. تو ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گنا بیچ دیتے ہیں کھڑا ہوا. تو ایک بات یاد رہے، اگر گنا اس شرط پر بیچا جاتا ہے کہ بھئی اتنے کوئنٹل نکلے گا تو جتنے کوئنٹل نکلے گا اتنے کوئنٹل کے ہم پیسے دیں گے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات سمجھ کر کہ ہمارا 100 کوئنٹل گنا ہے اور یہ سمجھ کر بیچ دیا اور وہی سمجھ کر خرید لیا، نکلا بعد میں کم یا زیادہ، تو یہ مفضی الی النزاع ہوگا. ایسی صورت میں بیع جائز نہیں ہوگی. ہاں کوئنٹل کے حساب سے بیچ دیا کہ بھئی جتنا گنا ہے جتنے کوئنٹل ہوگا اتنے کے پیسے لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے. وہ پورا کھیت آپ بیچ دیجئے، لیکن مقدار متعین کر کے کہ بھئی جتنے کوئنٹل گنا نکلے گا اتنے کوئنٹل کے پیسے دینا ہے. گنا کم نکلے تو کم کے پیسے، زیادہ نکلے زیادہ کے پیسے. تو یہاں پر مفضی الی النزاع نہیں ہوگا. یہ دو طریقوں سے بکتا گنا، ایک تو کوئنٹل کے اعتبار سے بک گیا، پھر ایک یہ پورا کھیت پولٹری کے یہ وجہ سے کرنا ہے. اب دیکھو کتنا دے دو. ہاں تو وہ تو کوئی بات نہیں. دیکھیے ایسا ہے نا، یہ تو آپ نے گنا جو بھی کھڑا ہے وہ سامنے ہے، یہ ڈھیر ہے، ہم نے اشارہ کر دیا یہ ڈھیر ہے، لگا ہوا ہے ڈھیر. اب جو بھی ہے وہ یہ ہے، ہمیں پتہ نہیں کتنا ہے، آپ کی مرضی ہے لے لیجئے، ہم کتنے روپے میں دے رہے ہیں، اس میں کوئی مقدار وغیرہ کا تعین ہی نہیں ہے، سامنے متعین ہے اور اشارے سے شے متعین ہو جاتی ہے. اس ڈھیر کی بیع کرنا جائز ہوگا، مطلب ایسے گنے کی بیع کرنا جائز ہوگا. 10 بیگھے میں گنا کھڑا ہوا ہے، اس گنا کو ہم اتنے روپے میں بیچ رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ دیکھ بھال کے کر دیجئے. تو یہ تو جواز کی، اس کی صورت جواز کی ہوگی. لیکن وہ صورت کہ بھئی آدمی کہے کہ اس میں 150 کوئنٹل گنا ہے، 1000 کوئنٹل گنا ہے تو 1000 کوئنٹل کے میں پیسے لوں گا. دوسرا کہے کہ نہیں اس میں کم نکلے گا تو میں اتنے پیسے دوں گا. اب مان لیجئے 1000 کوئنٹل پہ بیع ہو گئی، بعد میں نکلا کم و بیش، تو نزاع ہوگا نہیں ہوگا. صرف مفضی الی النزاع ہونے کی وجہ سے بیع حرام ہو رہی ہے اس صورت میں. تو جو صورت مفضی الی النزاع کی نہیں ہے وہ بیع درست ہو جائے گی. الا انہ قد اذن لاہل العرایا، مگر یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرایا کے لیے اجازت دی ان یبیعوها بمثل خرصها، کہ وہ اس کی بیع کر دے اس اندازے سے، اسی کے مثل سے. وفی الباب عن ابی ہریرہ، خرص کا معنی ہوتا ہے اندازہ. وفی الباب عن ابی ہریرہ، باب میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت جابر سے روایت ہے. حدیث و زید ابن ثابت، اور زید ابن ثابت کی حدیث ہاکذا روا محمد ابن اسحاق حاضر الحدیث، اسی طریقے سے محمد ابن اسحاق نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے جو زید ابن ثابت کی حدیث ہے. وروا ایوب و عبید اللہ ابن ابن عمر و مالک ابن انس، اور ایوب، عبید اللہ ابن عمر اور مالک ابن انس نے حدیث کی روایت کی ہے عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المحاقلۃ والمزابنہ،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाकला और मुजाबना से मना फरमाया। व बिहादल इस्नाद अन इब्न उमर, इसी इस्नाद के साथ हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है हदीस की। कहा गया अन इब्न उमर अन ज़ैद इब्न साबित अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सनद के साथ भी हदीस की रिवायत है अन्नहु रख़्ख़स फ़िल अराया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया में रुख्सत दी है फ़ीमा दूना खमसत औसुक़, 5 वस्क़ से कम में। वहादा असह मिन हदीस मोहम्मद इब्न इसहाक़, ये हदीस मोहम्मद इब्न इसहाक़ की हदीस के बनिस्बत ज़्यादा मुस्तनद है। हद्दसना अबू कुरैब हद्दसना ज़ैद इब्न हुबाब, हमसे हदीस बयान की अबू कुरैब ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की ज़ैद इब्न हुबाब ने, अन मालिक वो रिवायत करते मालिक से, अन दाऊद वो रिवायत करते दाऊद से, दाऊद इब्न हुसैन से वो रिवायत करते अबू सुफियान से, मौला इब्न अबी अहमद जो कि आज़ाद करदा गुलाम है इब्न अबी अहमद के, अन अबी हुरैरा वो रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरख़सा फ़ी बैइल अराया, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया की बै से बै की रुख्सत दी है, फ़ीमा दूना खमसते औसुक़िन, 5 वस्क़ से कम में, औकता या इस यानी कम हो या 5 हो या उससे, अब कम में जो भी हो, बड़े नहीं। हद्दसना क़ुतैबा अन मालिक अन दाऊद इब्न हुसैन, हमसे हदीस बयान की क़ुतैबा ने, वो रिवायत करते मालिक से, वो रिवायत करते दाऊद इब्न हुसैन से, नहवा उसी तरह से जो माक़ल हो उसी। वरवा हाज़ल हदीसा वरुविया हाज़ल हदीस हो अन मालिक, ये हदीस मरवी है हज़रत मालिक से भी, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरख़सा फ़ी बैइल अराया, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया की बै में रुख्सत अता फरमाई है, फ़ी खमसते औसुक़, 5 वस्क़ में, और फ़ीमा दूना खमसते औसुक़ या 5 वस्क़ से कम में। हद्दसना क़ुतैबा हद्दसना हम्माद इब्न ज़ैद अन अय्यूब, हमसे हदीस बयान की क़ुतैबा ने वो रिवायत कर, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की हम्माद इब्न ज़ैद ने वो रिवायत करते हैं अय्यूब से, अन नाफ़े वो हज़रत नाफ़े से, अन इब्न उमर वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अन ज़ैद इब्न साबित वो हज़रत ज़ैद इब्न साबित से रिवायत करते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरख़सा फ़ी बैइल अराया बिख़र्सिहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराया की बै में रुख्सत दी है उनके अंदाजे से, यानी अंदाजे से उसके एवज़ में उसे देना है। हर एक की तफसीर, अइम्मा की तफसीर हमने बयान कर दी कि किसके नज़दीक अराया का क्या माना है। वहादा हदीसुन हसन सही, ये हदीस हसन सही है, यह हदीस हसन सही है। वह हदीस अबी हुरैरा हदीसुन हसन सही, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस हसन सही है। वल अमल अलैहि इंद बाज़ अहलिल इल्म, और इसी पर अमल है बाज़ अहले इल्म के नज़दीक, मिनहुम शाफ़िई, उसी से उन्हीं अइम्मा से इमाम शाफ़िई है और अहमद है, इसहाक़ है। वक़ालू अन्नल अराया मुस्तस्ना मिन जुमलते नही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम और इन हज़रात ने फरमाया कि अराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की नहीं फरमाई है उनसे मुस्तस्ना है। इज़ नहा अनिल मुहाकला वल मुजाबना, जब सरकार ने मुहाकला और मुजाबना से नहीं फरमाई तो उससे इसको मुस्तस्ना फरमा दिया है। वह तज्जु बि हदीस ज़ैद इब्न साबित, इन हज़रात ने ज़ैद इब्न साबित की हदीस से इस्तिदलाल किया। वह हदीस अबी हुरैरा, वह हदीस अबी हुरैरा और हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है। वक़ालू, और इन्होंने कहा लहू अन यश्तरिया मा दूना खमसत औसुक़, आदमी के लिए इख्तियार है कि वो 5 वस्क़ से कम में ख़रीद ले। व माना हाजा इंदा बाज़ अहलिल इल्म, और इस अराया का माना ये बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरादत तवस्सुअता अलैहिम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर वुसअत का इरादा फरमाया, ये नरमी फरमाई है। फ़ी हाजा, इसमें लिअन्नहुम शक़ौ इलैहि, क्योंकि लोगों ने सरकार की बारगाह में अपनी परेशानियाँ इसकी बयान की कि ताज़ा खजूरों का दी है। वक़ालू, और उन्होंने कहा ला नजिदु मा नश्तरी मिनत तमरी इल्ला बित्तमरी, हम नहीं पाते मा नश्तरी मिनत तमरी, जो हम खजूरें खरीदते हैं, इल्ला बित्तमर, मगर खजूरों से ही, खजूरों के बदले में ही खजूरें पाते।
مطلب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے کھجوریں ہیں، اب ان کھجوروں کے بدلے ہی میں ہم دوسری کھجوریں تازہ پا سکتے ہیں، ہمارے پاس الگ سے نقد دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا ہم ایسا تبادلہ کر سکتے ہیں؟ فرخص لہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دی، فیما دون خمسۃ اوسق، 3 وسق سے کم میں، ان یشتروها، کہ وہ کھجور کے بدلے کھجوروں کو، تازہ کھجوروں کو خرید لیں، فیاکلوها رطبا، پھر تر و تازہ کھجوریں وہ کھا لیں، اس کی سرکار نے رخصت دی۔ حدثنا الحسن بن علی الخلال، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن علی خلال نے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابو اسامہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الولید ابن کثیر، ولید ابن کثیر سے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی بشیر ابن یسار نے، جو کہ بنی حارثہ کے آزاد کردہ غلام ہے، ان رافع ابن خدیج، وہ کہتے ہیں کہ حضرت رافع ابن خدیج اور سہل ابن ابی حسمہ حدثہ، دونوں حضرات نے ان سے حدیث بیان کی، کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع المزابنۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ کی بیع سے منع فرمایا۔ مزابنہ کیا ہے؟ الثمرہ بالثمر، ایسے ہی پھل کے بدلے پھل کی بیع سے منع فرمایا۔ الا لاصحاب العرایا، مگر اصحاب عرایا کے لیے، انہوں نے عرایا کے سلسلے میں عرایا والوں کو رخصت دی ہے۔ فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ، کیونکہ سرکار نے ان کو اجازت دی، عن بیع العنب بالزبیب، زبیب کشمش وہ سوکھا انگور ہی ہوتا ہے، اور انگور جو تر و تازہ ہوتا ہے اسے انگور کہتے ہیں، عنب کہتے ہیں، تو سرکار نے انہیں اجازت دی۔ وعن بیع العنب بالزبیب، اور کھجور کی بیع کشمش کے بدلے، وعن کل ثمر، ایسے ہی کسی بھی پھل کی بیع پھل کے بدلے، بخرصھا، اس کے اندازے کے ساتھ اجازت دی ہے، مطلب وہی تر و تازہ لینا اور سوکھی بھی دے دینا، اس کی اجازت دیا اندازے سے لینے کی، لیکن 5 وسق سے کم میں یا 5 وسق تک۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، من ھذا الوجہ، اس طریق سے، جو طریق ہم نے ذکر کیا اس سے یہ غریب ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت النجش، یہ باب ہے نجش کی کراہیت کے سلسلے میں۔ نجش کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی بولی لگا دینا، بغیر خریدنے کے ارادے سے نہیں۔ مثلا میرے اور آپ کے درمیان کوئی سودا ہو رہا ہے، میں وہ چیز 20 روپے کی خرید رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں 20 کی مجھے خریدنا ہے، اور لگ بھی رہا ہے کہ جیسے آپ دے بھی دیں گے، ابھی سودا ہو رہا ہے، اسی بیچ میں ہمارے عرف میں لوگ دلال بھی ہوتے ہیں، حالانکہ شریعت میں دلال تو جفا کش کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر دلال ہمارے یہاں پر بڑے رسوا لوگ ہوتے ہیں، دلہ ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ 2 مشتری اور بائع ابھی سودا ہی کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی آیا، اور ہمارے یہاں پر تو کتنے بائع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود لوگوں کو متعین کر دیتے ہیں کہ تم اس طریقے سے کرنا، سمجھے نہیں، اور وہ آگے کہتا ہے کہ بھئی یہ مشتری 20 روپے لگا رہا ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں اس کو 25 روپے میں خرید لوں گا، خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، بس مشتری کو دھوکہ دینا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے یہ بولی لگا دینا، مصنوعی بولی لگا دینا، یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں مشتری کو دھوکہ دینا ہے، اسی کو شریعت میں نجش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نجش کہتے ہیں۔ اب تو ہمارے یہاں پر ویسے اس مسئلے پر بھی غور کی ضرورت ہے، ہمارے یہاں پر تو اب حالانکہ یہاں بیع نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو بیع جو حرام ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ دھوکہ دینا ہے، میں نفس علت پر میں صرف بات بتا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیع ہے۔ شاعر نعت پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، اس کے ہی اپنے کچھ لوگ پبلک کو ابھارنے کے لیے، پیسہ لٹانے کے لیے
कुछ पैसे लुटा देते हैं उस पर, ऐसा करते हैं ना, सिर्फ पब्लिक को उभारने के लिए। तो लोग ये समझते हैं अरे पैसा दे रहे हैं तो चलिए गैरत आ रही है चलो हम भी दें, हालांकि उनके तो पैसे बाद में निकल जाते हैं अपने चाहने वालों को है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। कम से कम अगर धोखा सरीह ना सही लेकिन ज़िम्नन या शायबे धोखा ज़रूर है, इसलिए बचना चाहिए इन चीज़ों।